رات ہے، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کی رات ہے، ذرا اونچی آواز میں پڑھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي دينوني سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا نورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا نور باطننا ونور ظاهرنا ونور حياتنا ونور مماتنا نور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور قبورنا نور أعمالنا ونور إقوالنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا علانا وأولانا وموانا وملجانا ومولانا محمدنا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأحبائه وجميع أتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا رب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ انگلی اٹھے سورج پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے۔ تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقویٰ بن، کہ تقویٰ میں ترقی ہے یہ نعمت جاویدانی ہے۔ پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے، پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے۔ بجز مرشد کی دنیا کی یہ محبت کیسے مٹانی ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، بندہ ناچیز نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کی اس بابرکت رات میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا خلیفہ محمد موسیٰ مکیانی دامت برکاتہم العالیہ روح پرور انداز میں اپنے نورانی اور روحانی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ اور خضری حیاتی نصیب فرمائے۔ آج کی رات عظمتوں والی رات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے۔ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آج کی رات اللہ رب العالمین کی رحمتیں حاصل کرنے کی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب 15ویں کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے بندوں کو کہا جاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا آج اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت آفات سے نجات پانے والا آج اسے ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے نجات دوں، ہے کوئی میرا قرب پانے والا آج میں اس کو اپنا مقرب بنا دوں، ہے کوئی جہنم سے نجات پانے والا آج میں اسے جہنم سے نجات عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا آج اس کے سوال کے مطابق اسے عطا کر دوں۔ اور یہ منادی خدا کی طرف سے صبح تک جاری رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس آدمی کو مبارکباد دیتے ہیں جو آج کی رات اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں صرف کر لیتا ہے، جو آج کی رات اللہ رب العالمین کے ذکر میں صرف کر دیتا ہے، جو آج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حجر اقدس میں جلوہ افروز تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ میں نے ہاتھ لگا کر کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے جب میرے ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے مقدس کی طرف آئے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہیں۔ آپ نے طویل سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے قیام فرمایا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر قرات کی، رکوع کر کے آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو سجدہ انتہائی طویل تھا۔ سجدے کی طوالت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گئی کہ مبادا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم عنصری سے آپ کا روح مقدس پرواز تو نہیں کیا کہ اتنے طویل سجدے میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 رکعات پوری رات لگا کر صرف کر کے ختم کی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اس سجدہ طوالت کی وجہ سے آپ کے پائے مبارک میں
ورم آنے لگا، پیروں میں سوجن آ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طویل سجدے کو دیکھ کر میں ڈرنے لگی، میں گمان کرنے لگی کہ مبادا آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ تو اپنی امت کے لیے باعث شفاعت ہیں، اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازی مجھ پر ہو، جب اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں مجھ پر ہوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کیا، رسالت عطا کیا، عالمین کے لیے رحمت مجھے بنا کر مبعوث فرمایا، اور رب ذوالجلال نے مجھ پر قرآن مجید نازل کیا، اللہ رب العالمین نے میری شفاعت سے بہت سارے لوگوں کو جو جہنمی ہیں انہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ آج کی رات شکر گزاری کی رات ہے، آج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور 15 شعبان کے دن روزہ رکھو، راتوں کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ قیام کرنا بھی نفلی ہے، روزہ رکھنا بھی نفلی ہے، استحبابی قیام ہے اور استحبابی صوم ہے، ان دونوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے۔ تواتر کے ساتھ مسلمان اس رات اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بیت کو، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اونچی آواز میں پڑھیے، آواز اور اونچی آنی چاہیے تاکہ صرف سننے والے نہ بنو بلکہ اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے بنو۔ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی رحمتیں؟ ایک مرتبہ درود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے والا اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک رحمت نہیں بلکہ 10 رحمتیں اللہ رب العالمین اس پہ نازل فرما دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ 10 درجات، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ وَحُطَّتْ 10 خطیات، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا، 10 رحمتوں کا نزول ہوا، 10 درجے بلند ہوئے اور 10 گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں۔
اونچی آواز میں پڑھیں۔ اگر مسجد میں آئے ہیں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے تو پھر بخل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے اسے، جنت سے اسے بہت دور رکھا جائے گا جو بخیل ہوگا۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے، میرا اسم گرامی لیا جائے، میرا نام سننے کے بعد وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ معلوم ہوا کہ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے، درود نہ پڑھنے والا، اونچی آواز میں کہہ دو، درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اسے دعوت دی جائے کہ حضور پر درود پڑھو تو عاشق والہانہ درود پڑھتا ہے۔ عاشق تو جھوم جھوم کر درود پڑھتا ہے۔ عاشق کی درود کی صدائیں مسجد کے چھتوں سے ٹکراتے ہوئے عرش اعظم تک پہنچتے ہیں اور پوری مخلوق درود و سلام پڑھنے کی گواہی دیتی ہے۔ تو درود شریف پڑھیے اونچی آواز میں، اس طرف والے پڑھیں، آپ اونچی آواز میں پڑھیں۔ کسی گلوکار کی مجلس میں جائیں تو وہاں گنگناتے ہوئے آپ شرماتے نہیں ہیں، کسی ہجڑے کے محفل میں جائیں تو وہاں رقص کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، مسجد میں آ کر درود شریف سے شرما رہے ہیں۔ اونچی آواز میں پڑھیں، آواز کی گونجو۔ مسجد اہل سنت کی ہے، خطیب بار بار کہہ رہا ہے درود شریف پڑھیں، آواز کسی کے منہ سے نہیں نکل رہی ہے۔ یہ ہوئی بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ درود شریف پڑھنے کی برکتوں پر علماء، محدثین، صوفیاء، اولیاء کاملین اور صالحین نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، احادیث جمع کیے ہیں، احادیث کا انبار لگا دیا ہے، اور اب اپنے محبت اور عقیدت کا والہانہ اظہار مختلف صیغوں میں درود شریف نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے کیا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے تحفے ملے ہیں، نذرانے ملے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، بولیں اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے خود درود بھیجنے کا ذکر اپنی ذات کی طرف بیان کر کے بتا دیا۔ اس کو معمول نہ سمجھو کہ نبی پر درود پڑھنے والا سب سے پہلا رب ذوالجلال ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وہ بھی حرف تاکید کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون، مضارع کا صیغہ ہے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو اس پر جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، درود پڑھو اس پر جس پر اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوب سلام۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ کا حکم کس کا ہے؟ بولیں اللہ پاک کا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو، خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سنی خطیب منبر سے کہتا ہے اللہ کے محبوب پر درود پڑھو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو گے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ذکر اور ورد و وظیفے کو 4 وقتوں میں تقسیم کیا ہے، 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور 3 حصوں میں باقی ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی ہے، اگر درود شریف پڑھنے کو زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ درود کو بڑھاؤ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بولے درود کو بڑھاؤ تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود و سلام پڑھنے پر، باقی حصہ دیگر ورد و وظائف میں لگا دیتا ہوں۔ نبی کریم نے وہی جواب دیا کہ اگر درود کو بڑھاؤ تو بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ باقی ورد و وظائف میں لگا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، اگر درود بڑھاؤ تو بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنا پورا وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ایسا کیا پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے تمہیں از خود مل دیا جائے گا، یعنی تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری ہر حاجت کے لیے کافی ہوگا، تمہارے ہر مسئلے کا حل اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ دعاؤں کو قبول کروانا چاہو تو اپنے لیے کچھ نہ مانگو، مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو۔ جب مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو گے محبوب کے رب جانتا ہے تمہاری حاجت کیا ہے، پوری فرما دے گا۔ اللہ تو جانتا ہے نا۔ یہ حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اس سے بھی درود شریف پڑھنے کی کثرت کے ساتھ تاکید ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا یہاں ترغیب دلایا ہے، شوق دلایا ہے۔ اس درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی انا معہ اذا ذکرنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ انا معہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کے گمان سے زیادہ قریب ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشیت اللمات شرح المشکات میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو بندہ رب کے متعلق گمان رکھتا ہے۔ ایک بندے کا یہاں گمان سے مراد یقین ہے، ایک بندے کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش فرما دے گا، اللہ اسے بخش فرما دے گا۔
ایک بندے کا یقین ہے اللہ رب العالمین مجھے عزت عطا فرمائے گا، اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا۔ ایک بندے کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے وافر رزق عطا فرمائے گا، اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ انا عند ظن عبدی بی انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر میرا بندہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے میں اللہ بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ جیسے حضرت صاحب نے مراقبہ کا ذکر کیا، سر جھکا کر دل کی طرف توجہ کر کے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ تنہائی ذکر ہے۔ اللہ بھی اب اس بندے کا تنہا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی مجمع میں، محفل میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کی بڑی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو انسانوں کی جماعت میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد فرما دیتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں اسے اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات ذکر کی رات ہے، اجتماعی ذکر کی رات ہے۔ آج اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں پر فرشتوں کی جماعت میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ رحمت نازل فرما کے ذکر کرتا ہے، اللہ مصائب ٹال کے ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو شادی عطا فرما کے ذکر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کو قرب عطا فرما کے اس کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو بخش فرما کر اس کا ذکر فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کے درجات بلند کر کے اس کا ذکر فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے کو جنت میں اعلیٰ مقامات دے کر اس کا ذکر فرما دیتا ہے۔ تو جس کا ذکر خدا کرے پھر اس کا ذکر اللہ رب العالمین کی پوری مخلوق کر لیتی ہے، پھر اس کا تذکرہ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کے ذکر کے ڈنکے بجنے لگ جاتے ہیں۔ آج کی رات اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ 300 دروازے خدا کی رحمت کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بخش فرما دیتا ہے اپنے کثیر بندوں کو، سوائے اس کے جو ہمیشہ شراب پینے کا عادی ہے۔ کس چیز کا؟ اونچی آواز میں بولو، تھوڑے لوگ بول رہے ہیں باقی سو رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ آپ بھی بولیں، ایک ایک آدمی پہ اشارہ کرنے کی ضرورت پڑے گا کیا؟ شراب۔ ہمیشہ شراب پینے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مغفرت کی رات، بخشش کی رات، رحمتوں والی رات بھی اسے بخش نہیں فرما دیتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ وہ حل یہ ہے کہ وہ شراب پینے سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل اور سچائی کے ساتھ عہد کر لے کہ وہ آئندہ شراب نہیں پیے گا، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش فرما دیتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، یہ رحمتوں والی رات، بخششوں والی رات، مغفرتوں والی رات گزر جائے گی، لیکن مدمن خمر جو ہمیشہ شراب پینے والا آدمی ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اس کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر، شراب پینے سے اجتناب کرو، فہی ام الفواحش، یہ ہر بے حیائی کی اصل ہے، یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، یہ ہر بے حیائی کی ماں ہے۔ فہی ام الفواحش، ام کہتے ہیں ماں کو،
کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں اصل کو۔ عربی بڑا وسیع لغت ہے، اس کے ایک لفظ سے کئی معانی اور مفاہیم نکل آتے ہیں۔ تو فواحش، یہ بے حیائی اور برائی جتنے گناہ ہیں سب پر بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کی جڑ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی ماں ہے، یعنی اور بے حیائیاں اسی سے پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، اس لیے یہاں لفظ امہ استعمال ہوا۔ جڑ سے بھی اور شاخیں نکلتے ہیں، جڑ سے بھی اور ٹہنیاں نکلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا جڑ قرار دے، گناہوں کی بنیاد قرار دے، گناہوں کا اصل قرار دے، گناہوں کی ماں کہہ دے، اور اسے پیا جا رہا ہے دودھ کی طرح مسلم معاشرے میں، فخریہ انداز میں مسلمان پی رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، اس کنویں سے زمین کو آباد کیا جائے، گھاس اگایا جائے، میں اس گھاس سے اپنے گھوڑے کو نہ چراؤں گا، اپنے گھوڑے کو بھی وہ گھاس نہیں چراؤں گا جس گھاس کی پرورش اس پانی سے ہوئی ہے جس پانی میں شراب کا ایک قطرہ گرا ہے۔ اس پانی سے ہونے والے گھاس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے جانور کو چرانا پسند نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں شراب پینے والا شراب پینے کی حالت میں پکڑا جائے تو اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑوں کا مستحق ہے۔ کتاب الحدود بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الحدود مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور احادیث کی جس کتاب کے چیپٹر جو حدود کا ہے اس میں آپ دیکھیے اس طرح کے آپ کو احادیث ملیں گے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اور اسلام کے قاضی جو کسی شرعی فیصلے فرمانے والے شرعی عدالتوں میں ماضی میں ہمارے مسلمان حکمرانوں کے دور میں شرابی شخص کو کوڑے مارے جاتے تھے تاکہ وہ گناہ کے حد جو اسلام نے اس پر لازم اور لاگو کیا ہے اس کو کسی صورت میں معافی نہ ملے، اس کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شراب وہ گناہ ہے جس پر حد لازم ہوتا ہے، شراب وہ گناہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے کی نماز کو بھی مقبولیت سے دور رکھا جاتا ہے، اس پر بھی احادیث موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس موذی مرض سے بچائے۔ اس رات شراب پینے والے کی بخشش نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وآکل الربا، سود کھانے والا۔ کون سا؟ سود کھانے والا، ربا، بیاج۔ آج تو اس سے بچنا مشکل ہے۔ جس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم پل رہے ہیں، جس معاشرے میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس وقت پورا نظام زندگی نظام کاروبار سودی معاملے پر موجود ہے۔ ہر لحاظ سے ہم بچ نہیں پاتے، یہ اتنا سخت گناہ ہے، اور اس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ سود کھانے والا خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 سے زیادہ گناہ موجود ہیں، 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں، سود کے گناہ کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے سب سے نچلا آسان گناہ ایسا ہے کہ گویا کوئی اپنے ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ تو اتنا سخت وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ پر بیان نہیں کیا، اگر بیان کیا ہے تو اسی سود پر کیا ہے، جو آج مسلم معاشرے میں اس کو
ترقی کہا جاتا ہے، کاروباری ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، اس کو ایک منافع کا بہترین اصول سمجھا جاتا ہے، تو اے مسلمانوں، آج کی رات اس سود کھانے والے سے اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہے۔ رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر کسی کی بخشش ہے، لیکن سود کھانے والے کی بخشش نہیں، حتی یتوبوا، یہاں تک کہ وہ سود کھانے سے توبہ کریں، سود کھانے سے توبہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کا نافرمان، 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بخشش نہیں ہے، جب تک وہ توبہ تائب ہو کر اپنے والدین سے معافی مانگ کر اس کا فرمان بردار بیٹا یا بیٹی نہ بن جائے، اس وقت تک اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ یہ گناہ کبیرہ بیان ہو رہے ہیں کہ سود کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے درجے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا، کیا کرنے والا؟ اونچی آواز میں بولو، اردو بول رہا ہوں نا۔ جادو کرنے والا کس کی بخشش نہیں ہے؟ آپ بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کس کی بخشش نہیں ہے؟ جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ جادو کرنا یہ بھی، جادو کرنا کروانا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے، بلکہ جادو کو بعض احادیث میں کفر قرار دیا گیا اور جادو سے ایمان کو ضائع کہا گیا، اور جادوگر کو مطلقاً اس پر فتویٰ کفر علماء محققین نے لگا دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جو آج ہر آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جادو کرنے والے، جادو کرانے والے کی بخشش بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آج یہ وہ عام گناہ ہیں جو ہر شخص اس کو کر لے، کوئی اس کو برا نہیں مانتا۔ شراب پینے والا شراب پی لے، آج تک ہم نے نہیں سنا کسی کے شراب پینے کی وجہ سے اس کے برادری کے لوگ اس سے ناراض ہو کر بائیکاٹ کیے ہوں۔ سنا ہے آپ نے؟ بھائی شراب پیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، اب اس کے ساتھ ہم خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ بھی کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا، والدین کے نافرمان کے ساتھ بھی کوئی بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، جادوگر کے ساتھ کوئی بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ مسلمان ایسے گناہ کرنے والے لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے ان سے متعلقاً لا تعلقی کا اظہار کرتے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، چونکہ تم علل اعلان اللہ رب العالمین کے زمین پر رہتے ہوئے خدا رب ذوالجلال کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، ایسے باغیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات کیے جاتے تو لوگ ان گناہوں کو چھوڑ دیتے، لوگ باز رہتے، لوگ بچ جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ مستحقین جہنم کو بخش فرما دیتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بنی کلب کے بکریوں کے بال، ایک بکری کے بال بھی ہم گن نہیں سکتے۔ ایک شخص کے پاس بکریاں ہوں، ہم ان کے بکریوں کو گن نہیں سکتے، 100 150 200 ہوں، ان میں سے آپ ان کے بال گنو گے نہیں گن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب کے پورے قبیلے کی بکریوں کا ذکر فرمایا، اور علماء محدثین فرماتے ہیں عرب میں بنی کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس ایک آدمی کے پاس ہزاروں بکریوں کے ریوڑ ہوا کرتے تھے، جو جنگل بیابان اور پہاڑوں میں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ بنو کلب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت سے اس رات گناہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔
اس لیے اس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، یعنی لیل رات کو کہتے ہیں، برات آزادی کو کہتے ہیں، جو جہنم سے آزادی دلانے والی رات آج کی ہے، جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ذریعے مل جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وسعت رحمت کو بیان فرما کر اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جاگ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ذرا اس رات جاگنے کے مفہوم کو بھی سمجھیے۔ جتنی دیر تک انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ جاگ سکتا ہے، جتنی دیر تک انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ جاگ سکتا ہے، وہ جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اگر نیند کا اتنا شدید غلبہ آ جائے جو کسی صورت وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اس کو سرور نہ ملے غلبہ نیند کی وجہ سے، عبادت میں اس کو سرور نہ ملے غلبہ نیند کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ آرام کر لے۔ اس کا وہ سو جانا بھی عبادت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن وہ آدمی جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تھوڑی بہت جو اللہ رب العالمین اس کو توفیق دی ہے مختصر ذکر کر کے آرام کرتا ہے، لیکن صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، یا کم از کم وہ قضا نہیں کرتا، ادا پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو پوری رات تلاوت کرتا رہے، پوری رات ذکر کرتا رہے، پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، فجر سے 10-15 منٹ پہلے لیٹ جائے اور فجر قضا کر لے۔ اس جاگنے سے کوئی فائدہ؟ بولے، اس جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چونکہ اگر اس رات کوئی جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے تو آج کی رات جاگنا فرض نہیں، گناہگار نہیں ہے، مستحب ہے، استحبابی طور پر جاگے، اس رات کی فضیلت ہے، اس کو حاصل کر لے، فرض تو نہیں ہے۔ اس سے یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ 15ویں کی رات کو آپ نے جاگ کر عبادت کیوں نہیں کی۔ لیکن فجر قضا کرنے والا مستحق عتاب بھی ہے، مستحق عذاب بھی ہے، اور اس کی پکڑ بھی ہے، اس کا حساب بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس چیز کا حساب لے ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ تو آج ہم سب نمازوں سے غافل ہونے کی وجہ سے کئی نمازیں قضا کر لیتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ الہ العالمین، آج کے بعد ہم کوئی نماز فرض قضا نہیں کریں گے، کوئی نماز فرض قضا نہیں کریں گے۔ پورے 12 مہینے نہ اس نے فجر پڑھی، نہ ظہر، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ جمعہ۔ اس رات آ کے پوچھتا ہے کہ اس میں کتنے نوافل پڑھے جاتے ہیں؟ مولوی صاحب شب برات کی جو نفلیں ہیں وہ بتا دیں، ہم اس میں قل واللہ کتنی پڑھیں، ہم اس میں آیت الکرسی کتنی پڑھیں، ہم رکعتیں کتنی پڑھیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑا نیکوکار متقی پرہیزگار لگ رہا ہے آج۔ جو نمازیں تجھ پر فرض ہیں اس کو تو تو نے پس پشت ڈال دیا ہے، نوافل پڑھنا یہ تو فرض بھی نہیں تھا، تو آج اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو دینی احکامات کی صحیح تعلیم ابھی تک حاصل نہیں ہے، ضروریات دین کے متعلق ان کو آگاہی حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وہ آدمی بے شک نمازیں پوری پڑھ لے، اس کے بعد جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے نوافل پڑھے۔ اپنی نمازیں قضا ہیں، اپنی نمازیں قضا ہیں۔ آج کی رات آ کے پوچھتا ہے کہ میں اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کتنی رکعت نوافل پڑھوں؟ آج کی رات آ کے پوچھتا ہے کہ میں اپنے ابا اماں کے لیے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھوں؟ بے شک آپ پڑھیں، لیکن جو فرض نماز تم پر ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کو ترک کیوں کیا؟ سب سے پہلے وہ فرض نماز پڑھیں۔ اس فرض نماز میں جب آپ اتحیات شریف پڑھتے ہیں، اتحیات شریف کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے بخش فرما، میرے ماں باپ کو بخش فرما۔
ہر نماز میں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش چاہتا ہے، اپنے لیے بخشش چاہتا ہے، اپنی ماں باپ کے لیے۔ اس کی نمازیں قبول ہو گئیں تو وہ بھی بخشا گیا، ماں باپ بھی بخشے گئے۔ کتنی فضیلت ہے۔ تو چاہیے کہ اگر والدین کو بخشوانا چاہتے ہیں تو آپ فرض نماز ادا کریں، کسی بھی فرضی عبادت کو ترک نہ کریں۔ تمہاری فرضی عبادتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے والدین کا حصہ رکھا ہے۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب جو تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ چونکہ زندہ آدمی درود شریف پڑھ سکتا ہے، مردہ آدمی، بولتے جائیں میرے ساتھ، زندہ آدمی درود شریف پڑھ سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی تلاوت کر سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی ذکر کر سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے، مردہ آدمی، زندہ آدمی حج کر سکتا ہے، مردہ آدمی نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ زندہ تھا، جو کرتا تھا اس کے نامہ اعمال میں اس کے ہر نیک عمل کا ثواب لکھا جاتا تھا۔ اب وہ مر گیا، نیک عمل کا جو دار و مدار اس کی حیاتی کے ساتھ وابستہ تھا اب وہ نہ رہا، تو نیکی وہ کر نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھا بھی نہیں جاتا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے، ان کا ثواب قیامت تک جاری ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا کہ صدقہ جاریہ، صدقہ ایسا، صدقہ نیکی کو کہتے ہیں، صدقہ جاریہ ایسا نیکی جو جاری ہو۔ مسجد بنا دیا، جب تک مسجد کا وجود ہے اس کو مسجد بنانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنایا، اس دینی مدرسے میں جتنے لوگ دین پڑھتے رہیں گے پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، پڑھانے والے کو ثواب ملے گا، جس نے وہ بنایا ہے اس کو بنانے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پل بنایا جس سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، جب تک لوگ اس پل سے نفع حاصل کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایسا علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خود قرآن پڑھا، اس کے بعد 2-4 اور بندوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے اوروں کو پڑھایا، انہوں نے اوروں کو پڑھایا۔ یہ پڑھائی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، شاگردوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک استاد سے دوسرے استاد کو، دوسرے سے تیسرے استاد کو، تیسرے سے چوتھے استاد کو، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ تمام ثواب رسول کریم کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ علم نافعہ، علم نافعہ ہے جو میں نے قرآن شریف سے مثال دی ہے، ہر وہ علوم جو نافع ہو ان تمام پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا ان کو، جو کہ وہ صاحب قبر ہے، صاحب مزار ہے، لیکن نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پھر نیک صالح بیٹا، صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والا 5 وقت دن میں اپنی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا تہجد میں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ نوافل پڑھنے والا نوافل پڑھنے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اگر کوئی بخشوانا چاہے، ایصال ثواب کروانا چاہے تو اس سے بہتر نمازی بن جائے تاکہ اس کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے عمل سے ان کے والدین کو بھی بخش فرما دے۔ خود نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے،
کسی طرح کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. نماز ہم پر فرض ہے. نماز ہم پر کیا ہے؟ بولیں، فرض ہے. اور ایسا فرض ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے بعد یونیورسٹی اور کالجز سے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد صحیح طرح کما حقہ نماز کے احکام سے غافل ہیں اور جاہل ہیں. دنیاوی علوم سے مالا مال ہیں لیکن اس کے بعد ان سے غافل ہیں. تو اس لیے دنیاوی علوم ضرور پڑھاؤ اپنی اولاد کو، لیکن اتنا تو دین پڑھاؤ کہ جو عبادات اس پر فرض ہیں ان کے صحیح غیر صحیح ہونے کا انہیں علم ہو، انہیں پتہ چلے کہ یہ عبادت کس طرح صحیح ہے کس طرح صحیح نہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کافی 25 سال سے زائد اس منبر پر میں خطاب فرما رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں. 25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے. میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے پوچھا ہو کہ مولوی صاحب وضو میں فرض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنے ہیں. دن میں کئی آدمی پوچھتے ہیں کہ میرے دادا جان فوت ہو گئے ہیں، اس کے اتنے ایکڑ زمین ہے، میرا حصہ کتنا بنتا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے پاس اتنا سونا چاندی ہے، اللہ ماشاءاللہ سوائے ایک دو کے، مجھ پر زکوٰۃ کتنا لازم ہے. وہ نہیں پوچھا جاتا، وہ نہیں پوچھا جاتا. تو معلوم ہوا کہ ہم ابھی تک دنیا کی طرف ہیں، دین کی طرف نہیں ہیں. اگر ہم دین کی طرف ہوتے تو ہمیں دین کی فکر ہوتی. 5 وقت امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک نماز میں ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک نماز میں ایک مسئلہ سیکھ لے، 5 نمازوں میں کتنے مسئلوں کا عالم بنے گا؟ بولیں، 5 مسائل کا عالم بنے گا ایک دن میں. اگر وہ ایک مہینہ مسلسل اسی طرح چلے تو وہ ایک مہینے میں کتنے مسئلوں کا عالم بنے گا؟ اور اس جستجو کو لے کر مسجد کی طرف آنے والے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ مسجد میں آنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، علم دین حاصل کرنے کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا. علم دین حاصل کرنے کا بھی، چونکہ وہ جاتا ہے کہ میں جا کر نماز بھی پڑھ لوں، یہ مسئلہ بھی سیکھ لوں، میں جا کے نماز بھی پڑھ لوں، وضو کے مسئلے میں فلاں جگہ میں ذرا الجھن میں ہوں وہ بھی سیکھ لوں، نماز پڑھنے کے معاملے میں یہاں میں پریشان ہوں وہ مسئلہ مجھے حل ہو جائے وہ میں سیکھ لوں. تو دین پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، دین پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ دین کے مسائل سیکھنے چاہیے، پوچھنے چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور کوشش بھی یہ ہو کہ دین بھی ایسے آدمی سے سیکھنا چاہیے کہ جو دین جانتا ہو، جو دین جانتا ہو، دینی مسائل سے صحیح طرح آگاہ ہو. اگر نہیں تو پھر بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا دین جاننے والوں سے دین سیکھا جائے، ہر ایرے غیرے سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل تو یہ آپ کا موبائل جو ہے، سوشل میڈیا، یہ تو مفتی ہے، ہر بندہ اپنا فتویٰ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے کہ یہ ہے. ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ہر اچھی بات کو حدیث کہنے کا رواج بڑا عروج پر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کوئی بھی اچھی بات ہو، کسی کی بھی ہو، لوگ اس کو کہتے ہیں حدیث. اور خاص طور پر آج نوجوانوں میں 2 چیزیں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا، اب بھی عرض کیے دیتا ہوں. بہت سارے قول حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، بہت سارے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کو بغیر تحقیق اور جاننے کے منسوب کرنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں
کہ اتنی رکعتیں پڑھو، پوری عمر کی قضا نمازوں کے لیے کافی ہے۔ 4 رکعتیں پڑھو، اس میں اتنے صورتیں، اتنی آیتیں، اتنے یہ پڑھو، پوری زندگی کی قضا نمازوں کی معافی۔ کس نے یہ حکم دے دیا؟ شارع علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ 2 رکعت کو تمہاری پوری زندگی کے رکعتوں پر اس کے قائم مقام کہہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عمل میں فضائل ضرور ہیں، لیکن اس کے نعم البدل ہونے کے لیے اس کے لیے نبی پاک کا فرمان چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث چاہیے۔ حضور کے فرمان کے بغیر کسی کے قول سے پوری زندگی کی نمازیں 4 رکعت پڑھنے سے کیسے آپ کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، 1-2 مسئلے اور عرض کریں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کس سے پوچھو؟ علم والوں سے پوچھو۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، وہ علم والے تمہیں بتا دیں گے کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اور وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، وہ آپ کو سمجھا دیں گے آپ پر زکوٰۃ کتنا واجب ہے اور اس کو کیسے دیا جائے، وہ آپ کو بتا دیں گے، رمضان شریف کے روزے اور ان کے متعلق احکامات اور مسائل سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اور جہاں دینی محفل اور مجلس ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہو، وہاں آپ کو شریک ہونا چاہیے، بلکہ نیت سیکھنے کی نیت سے علماء کی محافل اور مجالس میں شرکت کر کے ان سے دین پوچھ لینا چاہیے۔ اور مساجد کے ائمہ اور خطبہ انہیں چاہیے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے اس طرح کے فقہی کنونشن کا انتظام کر لیں، اور نمازوں میں کسی وقت اپنے حجرے میں کسی وقت کسی کونے میں بیٹھ کر کسی وقت لوگوں کو شریعت سمجھانے کی کوشش کریں، اور لوگ مؤدبانہ طریقے سے جا کر ان سے وہ دین سیکھ لیں۔ باقاعدہ طور پر ایک بورڈ ہو، اس پہ لکھ دیا جائے کہ آج اس نماز کے بعد مسجد کے اس کونے میں یا مسجد کے امام کے مصلی پر یا امام کے حجرے میں ان مسائل پر درس دیا جائے گا، تو اہل ذوق اور دین سیکھنے والے اس میں شامل ہوں، تو یہ بورڈ پر یہ جب اعلان سنیں تو اس کی پابندی کے ساتھ اس میں شریک رہیں، اور پھر اسی عنوان پر گفتگو ہو، مکمل تحقیق کے ساتھ صحیح مسائل سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور سہل اور آسان الفاظ میں عوام الناس کو دین سمجھایا جائے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ساتھ محبت عقیدت سے رہے، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ معاملہ ہمارے محلے میں، گلیوں میں، بستیوں میں جاری اور ساری ہو جائے تو پھر کوئی وہ وقت دور نہیں کہ ہم دین کے ضروری تمام باتوں سے آگاہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان بڑی راتوں میں جو یہ راتیں ہیں، ان راتوں میں تربیتی پروگرام ہونی چاہیے، دینی مسائل اور احکامات سے لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم روزمرہ کے رسمی گفتگو کر کے اگر ہم پوری رات لوگوں کو بٹھا دیں تو اس سے اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ان کو دین سمجھانے میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے، جس کے فضائل بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے بیان فرمایا، اے چچا جان، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ تیرے سارے گناہوں کو بخش فرما دے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ برابر ہو سکے تو روز پڑھے، اگر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھیں، اگر ہفتے میں 1 بار نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں 1 دفعہ نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے،
اس میں تسبیحوں کی کثرت ہے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ تسبیح، ذکر، اذکار، اللہ کی پاکیزگی کے جملے جو ہم ذکر کے طور پر بولتے ہیں، تسبیح سبح سے ماخوذ ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کو بولا جاتا ہے۔ تو جو الفاظ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اسے تسبیح کہتے ہیں۔ تو اس نسبت سے اس نماز کو نماز تسبیح بھی کہتے ہیں۔ اس کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ سب بولیں، 4 رکعتیں ہیں۔ اور یہ چاروں رکعت نہ واجب ہے نہ فرض، یہ نفل ہے۔ یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ فرض بھی، یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کو بطور تسبیح کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہیں۔ کتنے؟ 300 تسبیحات پر مشتمل یہ 4 رکعت ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں پڑھ لیا جائے، لیکن ان بابرکت دنوں میں چونکہ عوام الناس عبادت سے دور ہے، متاخرین علماء نے دعوت دیے بغیر، اعلان کیے بغیر اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھ کر ان کی امامت کر لیتا ہے تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ چونکہ مندوب کے لیے، نوافل کے لیے دعوت دینا، اعلان کرنا لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا ہے، اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل تھا، اس کو مکروہ کہا فقہائے کرام نے۔ لیکن چونکہ لوگ عبادت سے دور ہے، اس وجہ سے ان کو عبادت کا شوق دلایا جائے۔ فاضل بریلوی، مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سائل نے سوال لکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ فلاں علاقہ جو کہ گاؤں ہے، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں دیہات کے لوگوں نے اپنے دیہات میں جمعے کو قائم کیا ہے، وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیہات میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، دیہات میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے، جمیع فقہاء نے لکھا، علماء جانتے ہیں جمعے کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے، دیہات میں نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض گاؤں ایسے ہیں جو آبادی کے اعتبار سے بڑے ہیں، شہری تمام وسائل اس کے اندر موجود ہیں، تو علماء نے ایسے بڑے گاؤں کو بھی شہر کہہ دیا، وہاں انہوں نے جائز کا فتویٰ دے دیا کہ وہاں جمعہ جائز ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ دیہاتی لوگوں نے اگر جمعہ شروع کر دیا ہے، اگرچہ جمعہ شروع کرنا جائز نہ تھا، اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، ان کو روکا نہ جائے۔ ان کو روکا، بولو، ان کو روکا نہ جائے۔ فرمایا کہ اگر آپ عام آدمیوں کو جو علم سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو عبادت اور بندگی سے دور ہیں، آپ ان کو یہ کہو گے کہ تمہارے اس دیہاتی علاقے میں جو جمعہ پڑھتے ہو، یہ جمعہ پڑھنا درست نہیں ہے، یہ سب نمازیں چھوڑ دیں گے، یہ اتنے غافل بن جائیں گے، یہ نمازیں چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو ساتھ میں یہ کہہ دو کہ جمعہ پڑھنے کے بعد یا جمعہ پڑھنے سے پہلے 4 رکعت احتیاطاً ظہر پڑھ لو، تاکہ ظہر قضا نہ ہو، ظہر پڑھ لو، اس کے بعد اس کے جمعے کو بند نہ کرو، لوگوں کی شوق اور رغبت کو ختم نہ کرو۔ جو اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے چلے آتے ہیں، جو ایک جگہ جمع ہو کر تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتے ہیں، ان سے ان کو نہ روکو۔ تو اس طرح کے متاخرین علماء نے بھی کہا اگر صلاۃ التسبیح لوگ تنہا نہیں پڑھتے ہیں، غفلت اختیار کر لیتے ہیں، اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، کوئی متقی پرہیزگار آدمی ان کی امامت کر رہے جو مسائل سے صحیح آگاہ ہو، تو ان کا یہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس پر مشائخ کا اب عمل جاری ہے، پورے ہمارے ملک میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اس پر عمل جاری ہے، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ شرط وہی لگایا کہ تدائی نہ ہو، دعوت نہ ہو۔ مثلا فجر کی نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، اذان دینا دعوت ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، اذان دینا دعوت ہے۔ ہم عصر کی نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، اذان دینا دعوت ہے۔ دعوت کا معنی بلانا ہے، دعوت کا معنی کیا ہے؟ بلانا ہے۔ ہم فجر میں بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں، ظہر میں بھی بلا رہے ہیں، عصر میں بھی بلا رہے ہیں، مغرب میں بھی بلا رہے ہیں۔ ہم جناب والا
عشاء میں بھی بلا رہے ہیں، ہم جمعے کو بھی بلا رہے ہیں، جمعے کو بھی بلا رہے ہیں، چونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی تہجد پڑھ لے تو اس کے لیے اذان ہمارے ہاں نہیں دی، اس کے لیے کوئی بلاوا نہیں ہے۔ ہاں لوگ آ جائیں، اگر مل جائیں کثیر لوگ تو تہجد کے نوافل کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ انفرادی طور پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہ نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی رکعتوں پر؟ سب بولیں، 4 رکعتوں پر۔ نیت کی میں نے نماز صلاۃ التسبیح 4 رکعت منہ طرف کعبے کے، اللہ اکبر، یہ نیت کریں گے، ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم الحمد پڑھتے، لیکن اب الحمد نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد، الحمد پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ ہم یہ تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف، الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت۔ قرات مکمل ہو گئی، اب ہمیں رکوع میں جانا تھا لیکن ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تسبیح پڑھیں گے۔ وہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ 15 وہ تھے، 10 یہ، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں ہم جائیں گے، اور رکوع میں جا کر ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 35۔ سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یہ کہہ کر پھر ہم سجدے میں نہیں جائیں گے، ہاتھ کھلا چھوڑ کر کھڑے ہو کر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 45۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہمیں سر اٹھانا چاہیے، اب ہم سر نہیں اٹھائیں گے، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 55۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھ جائیں گے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کو اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں۔ ہم اس جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 65۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، جب ہم دوسرا سجدہ کریں گے اس دوسرے سجدے میں ہم تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تسبیح والی پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ کتنے ہو گئے؟ 75۔ ایک رکعت میں 75، یعنی شروع میں 15، اس کے بعد 10 10، جس طرح کہ میں نے بتایا۔ ایک رکعت میں 75، دوسرے رکعت میں 75، یہ کتنے بنے؟ 150۔ 2 رکعت میں 150 تو 4 رکعت میں کتنے بنے؟ 300 تسبیحات پر مشتمل یہ نماز ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو پڑھ کر سنایا اور سمجھایا اور سکھایا۔ حضرت عباس کی روایت سے ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کو توفیق دی وہ اس عمل کو جاری اور ساری رکھتے ہیں، چاہیے کہ اس عمل کو آپ بھی جاری رکھیں، مسجد میں پڑھیں، مسجد کے علاوہ پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 پرچیاں ہیں، ایک بلال احمد جن کی طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے، 1 سال سے تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بلال احمد کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بابرکت رات کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرے ہیں ذوالفقار، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، کسی قسم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ہر جائز مراد پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مصائب
سے معاملات سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنگ دستی مصیبت سے بچائے۔ آپ کو 10 منٹ دیا جاتا ہے، 10 منٹ میں آپ اگر وضو کرنا چاہتے ہیں آپ وضو کر لیں، پھر نماز صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی، نماز صلاۃ التسبیح کے بعد پھر لنگر تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب وما علینا۔